السلام علیکم ہمتن گوش میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی لیٹسٹ اپڈیٹ وقت پر مل سکے۔ خوفناک چلہ ایپیسوڈ 3۔ عامل صاحب نے پڑھتے پڑھتے اشارے سے اس سے پوچھا کہ تیار ہو، کیونکہ وہ آنکھیں بند کر چکا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ عامل نے کہا میں جیسے ہی کہوں گا تم نے چھری چلا دینی ہے۔ بشیر نے کہا ٹھیک ہے۔ جس انداز میں وہ جواب دے رہا تھا اور جس طرح اس نے مضبوطی سے چھری کو پکڑ رکھا تھا، لگتا تھا کہ جیسے ہی یہ انتظار ختم ہوگا یہ زور سے چھری چلا دے گا، اور جیسے ہی عامل صاحب نے کہا 1 2 تو اس کے ہاتھ اور زیادہ سخت ہو گئے۔ اب وہ بے چینی محسوس کر رہا تھا کہ بس اب میں گردن پر چھری چلا ہی دوں۔ جیسے ہی 3 ہوا، اس شخص نے جس کو عامل صاحب نے اشارہ کیا تھا فوراً اس نے بشیر کا ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھا دیا، اور جیسے ہی اس کا ہاتھ اوپر اٹھایا گیا اس کا ہاتھ اتنی تیزی سے چلنا شروع ہو گیا تھا کہ وہ 3 کہنے سے پہلے ہی اس کے ہاتھ کو اوپر اٹھا چکا تھا۔ عامل صاحب نے اسے کہا ٹھیک ہے رک جاؤ۔ اس کے بعد عامل صاحب نے سبز چوغے والے اور جو شخص نیچے لیٹا ہوا تھا دونوں کو کمرے سے باہر جانے کا کہا۔ اب اس کمرے میں بشیر اور عامل صاحب رہ گئے تھے۔ عامل صاحب نے کہا تم اپنے امتحان میں پاس ہو گئے ہو۔ وہ جو شخص نیچے لیٹا ہوا تھا نا، یہ صرف تمہیں آزمانے کے لیے تھا۔ اس نے گلے میں ایسا کچھ پہنا ہوا تھا کہ تم اگر چھری چلا بھی دیتے تو اسے کچھ نہ ہوتا، اور چھری اتنی تیز نہ تھی کہ اس سے کچھ کٹ سکتا۔ لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم سب کام کر سکتے ہو۔ آج کے بعد میں تمہیں اپنی شاگردی میں لیتا ہوں۔ آج سے تم مجھے استاد جی کہو گے۔ اور اس کے بعد اس استاد نے اس شاگرد سے تمام وعدے اور قسمیں لیں۔ اس کے بعد بشیر ان کا شاگرد بن گیا۔ اب وہ استاد جی کے پاس جب بھی جاتا تو اس کے لیے عامل صاحب استاد کا درجہ رکھتے تھے، لیکن لوگوں کے لیے وہ عامل صاحب تھے۔ لوگوں کو تعویذ دیتے، جنات نکالتے، بہت سی چیزیں کرتے۔ بشیر وہاں بیٹھا اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا رہتا، لیکن وہ تو سیکھنا نہیں چاہتا تھا، وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہ ہی عامل بننا چاہتا تھا، نہ ہی جادو ٹونے کا توڑ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مشن تو صرف امیر ہونا تھا، اس لیے وہ دیکھتا رہتا۔ اس کو جیسے جیسے عامل صاحب کہتے وہ مدد بھی کرتا تھا۔ وہ عامل صاحب کا ہر حکم فرما برداری سے مانتا، اور جب وہ گھر کی طرف لوٹنے لگتا تو عامل صاحب اسے گھر جانے سے پہلے کچھ پیسے پکڑا دیتے۔ یہ ایک ایسا کام شروع ہو گیا تھا جس سے وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ جب پہلی دفعہ اس کے ہاتھ میں پیسے رکھے گئے تو اس نے گھر واپس جاتے ہوئے باقاعدہ طور پر پھل خریدے اور گھر لے کر پہنچا، اور جب ماں کے ہاتھ میں پکڑائے تو ماں حیران رہ گئی اور پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، کہیں چوری کر کے تو نہیں لایا؟ اس نے کہا ارے نہیں ماں، تیرے بیٹے نے کام شروع کر دیا ہے، بس اب کچھ ہی دنوں کی بات ہے، دیکھ لینا تو تیرا بیٹا اس جگہ پر پہنچے گا کہ تم سب بھی حیران رہ جاؤ گے۔ ماں نے کہا لگتا تو نہیں ہے، لیکن چل مان لیتی ہوں۔ اور اس کے بعد وہ صبح جلدی اٹھ کر جاتا اور رات کو ہی واپس آتا، یہاں تک کہ بعض اوقات ناشتہ بھی نہ کرتا اور بھاگ جاتا، ناشتہ اور دن کا کھانا بھی وہیں کھاتا، اور اکثر کہتا کہ میں رات کا کھانا بھی کھا کر آیا ہوں۔ اس کا سارا دن اب آستانے پر گزرنے لگا تھا، اور رات کو کچھ پیسے بھی ساتھ لے کر آتا، یہاں تک کہ عامل صاحب نے پیسے بھی آہستہ آہستہ بڑھانے شروع کر دیے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد عامل صاحب نے اس سے کہا پہلا کام جو میں تمہارے ذمہ لگا رہا ہوں وہ یہ ہے، کل تم بے شک آستانے پر نہ آنا، تم نے کل شام تک تازہ خون کا بندوبست کرنا ہے۔ یہ میں تمہیں ایک برتن دے رہا ہوں، اس کے اندر تازہ خون جمع کرنا ہے اور اس کے ڈھکن کو بند کر کے میرے پاس لے آنا ہے۔ اور عامل صاحب مصروف ہو گئے اپنے کام میں، جیسے وہ مزید کچھ بتانا نہ چاہ رہے ہوں کہ کہاں سے لانا ہے، کیسے لانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ عامل صاحب کچھ سننے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ اس نے برتن پکڑا اور رات کو چلا گیا۔ صبح جب وہ اٹھا تو پریشان ہوا کہ آج آستانے پر نہیں جانا، لیکن آج میں نے خون کا بندوبست کرنا ہے، میں کہاں سے خون کا بندوبست کر سکتا ہوں، اور وہ بھی تازہ خون کا بندوبست۔ وہ اسی بات پر سوچتا رہا۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا
کہ کیوں نہ میں شہر میں ایسی کسی شاپ پر چلا جاؤں جہاں جانور ذبح ہوتے ہوں۔ کچھ جگہ آج بھی ایسی دکانیں پائی جاتی ہیں جن کے سامنے ایک گڑھا کھدا ہوتا ہے، وہیں وہ جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کا گوشت بیچنے کے لیے، اور لوگوں کے سامنے وہیں پر اس لیے ذبح کیا جاتا ہے تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ صحت مند جانور ہے، بیمار نہیں ہے۔ تو وہ بھی کسی ایسی دکان کو ڈھونڈتا ہوا ایک دکان پر پہنچا۔ پیسے تو اس کے پاس ویسے بھی آ چکے تھے، عامل صاحب اس کا معاوضہ بھی بڑھا چکے تھے، اس کے بعد اس کے پاس اچھے خاصے پیسے تھے۔ وہ ایک دکان پر پہنچ گیا اور اس شخص سے کہا کہ یہ جو جانور ہے کیا آپ نے ذبح کرنا ہے؟ اس نے کہا ہاں ذبح کرنا ہے، کیا تمہیں گوشت چاہیے؟ بشیر نے کہا نہیں، مجھے اس کا گوشت نہیں چاہیے، اس کا خون چاہیے۔ تو وہ بندہ ایک دم سے پریشان ہو گیا، کہنے لگا باؤ کیا کہہ رہے ہو، خون چاہیے؟ کس لیے چاہیے؟ بشیر نے کہا ایک زمین ہے ہماری، ایک عامل صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے، اس زمین پر ہی خون پھینکنا ہے، اس سے ہماری زمین پر کیا گیا جادو ٹوٹ جائے گا۔ بھائی ہم غریب لوگ ہیں۔ اس نے ایسی کہانی سنائی کہ وہ بندہ اس کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے کہا یار میں نے آج تک ایسا کچھ کیا تو نہیں۔ بشیر نے کہا بھائی میں تجھے اس کام کے پیسے بھی دے دیتا ہوں، آخر میں تم سے مانگ ہی کیا رہا ہوں، بس خون ہی تو ہے جو مانگ رہا ہوں۔ جیسے ہی تم اس جانور کو ذبح کرو گے نیچے میں برتن اس طرح رکھ دوں گا تاکہ کچھ خون اس برتن میں بھی چلا جائے۔ دکاندار نے کہا ٹھیک ہے، اور جب اس جانور کو ذبح کیا گیا تو بشیر نے اس کی گردن کے نیچے ہی برتن رکھ دیا۔ جب خون اس برتن میں جمع ہو گیا تو اس نے وہ خون عامل صاحب والے برتن میں ڈال دیا، پھر اس کو کچھ پیسے دیے اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ عامل صاحب کے پاس پہنچا۔ عامل صاحب نے خون کو دیکھا، ٹھیک ہے بالکل تازہ خون ہے، یہ آج ایک عمل میں استعمال ہونا ہے، اور اب مجھے تم سے یہ پوچھنا ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر رات کو بھی مجھے تمہاری ضرورت پڑے تو تم یہیں میرے پاس موجود رہو؟ بشیر نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے گھر سے پوچھ لوں گا۔ اس نے کہا نہیں گھر سے نہیں پوچھنا، تمہیں رکنا پڑے گا۔ میں نے تم سے اس لیے پوچھا ہے کہ ایک دن کے لیے نہیں، ہو سکتا ہے تمہیں کئی مہینوں کے لیے میرے ساتھ رکنا پڑے، تو تمہیں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، سارا دن تم گھر رہا کرو، رات کو تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا۔ تم اپنے گھر والوں کو یہ کہو گے میری نائٹ ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے، میں اب رات کو کام کیا کروں گا اور دن کو سویا کروں گا۔ اور ایسے ہی اس نے اپنے گھر والوں کو کہہ دیا کہ جہاں پر میری نوکری ہوئی ہے وہاں پر اب میری نائٹ شفٹ شروع ہو گئی ہے، ایک فیکٹری ہے جہاں پر میں کام کرتا ہوں، دن میں گھر پر سویا کروں گا اور رات کو کام کیا کروں گا۔ اب اس نے ہر مہینے گھر میں پیسے بھی دینا شروع کر دیے تھے۔ عامل صاحب اس کو مہینے کے پیسے الگ دیتے تھے اور خرچے کے لیے پیسے الگ۔ اس کام کے بعد عامل صاحب نے اس کو کہا کل سے رات کے وقت تم میرے ساتھ اسی کمرے میں موجود رہو گے۔ وہ رات کے وقت پہنچ گیا۔ پہلی رات ایسا ہوا کہ عامل صاحب نے اس سے کہا یہاں میرے پاس بیٹھو اور یہ چھری اٹھاؤ، میں اس طرح سے دائرہ لگاؤں گا، تم نے بھی اسی طرح چھری سے دائرہ لگانا ہے، میں پڑھتا رہوں گا، تم بھی میرے ساتھ اسی طرح اونچی آواز میں پڑھتے رہو گے، دائرہ لگاؤ اور میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ عامل صاحب نے چھری کے ساتھ زمین پر حصار کھینچا اور اس کے بعد اس کو بھی چھری پکڑائی اور اس سے کہا میں تمہیں ایک لفظ بتاتا ہوں، بس تم نے وہی پڑھنا ہے، جب تک میں اپنا دائرہ ختم نہ کروں تم نے بھی ختم نہیں کرنا۔ پہلی رات ایسے ہی ہوا۔ عامل صاحب کیا پڑھتے رہے وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اس لفظ کو مسلسل پڑھتا رہا جو اسے عامل صاحب نے بتایا تھا، یہاں تک کہ 2-2.5 گھنٹے بعد عامل صاحب نے جس طرح دائرہ لگایا تھا اسی طرح الٹا دائرہ لگا کر حصار ختم کر دیا اور بشیر کو بھی ایسا کرنے کا کہا۔ اس کے بعد عامل صاحب نے کہا اب تم اگر سونا چاہو تو یہاں پر سو سکتے ہو، کیونکہ میں بھی سونے جا رہا ہوں، بس تمہارا آج اتنا ہی کام تھا۔ تو وہ سمجھا کہ یہ تو بہت آسان کام ہے، اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں، یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ بھی وہاں پر سو گیا۔ کچھ راتیں مسلسل ایسے ہی عامل صاحب اسے کچھ پڑھنے کے لیے بتاتے، وہ لفظ پڑھتا رہتا اور عامل صاحب بیٹھ جاتے، لیکن ایک رات جب پڑھنے سے پہلے وہ وہاں بیٹھے تو پھر اس سے فرمائش کی کل پھر تم نے تازہ خون لے کر آنا ہے۔ اگلے دن اسی دکان پر پہنچا، اسی طریقے سے اس نے خون حاصل کیا
اور آج جب پہنچا تو عامل صاحب نے اس سے کہا اس خون پر میں کچھ پڑھوں گا، جب ہم دونوں اٹھیں گے تو اس پیالے میں سے ایک گھونٹ پی لینا، اسی طرح میں بھی پیوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے استاد جی۔ جب پڑھائی ختم ہوئی تو عامل صاحب نے اس خون پر پھونکا، پہلے خود تھوڑا سا پیا جو چھوٹے سے برتن میں تھا، پھر اس کے آگے پیش کیا، اس نے بھی تھوڑا سا پی لیا۔ وہ ایک بات پر بہت خوش تھا کہ جلد ہی میں امیر ہونے والا ہوں، جلد ہی میرے خواب پورے ہو جائیں گے۔ اگلے دن اس کو عامل صاحب نے کہا اب تم نے میرے ساتھ ایک اور کام کرنا ہے، کل تم وقت سے تھوڑا جلدی آنا۔ اگلے دن شام کو ہی وہ پہنچ گیا اور عامل صاحب نے اس کو ساتھ لیا۔ دربار کے پیچھے عامل صاحب کا حجرہ جیسا بہت بڑا کافی کھلا سا کمرہ تھا، اس سے فاصلے پر ایک قبرستان تھا۔ یہ کافی پرانا قبرستان تھا، کچھ قبریں بہت پرانی تھیں۔ رات کا تقریباً کوئی 10 بجے کا وقت تھا۔ عامل صاحب جب اسے ساتھ لے کر چل رہے تھے تو آج وہ حیران اس بات پر تھا کہ جس چیز کو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا وہ زمین کھودنے والا اوزار تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ آج رات ہم کوئی قبر کھودنے جا رہے ہیں۔ وہ ڈر رہا تھا، اس کو قبرستان، مردہ، کفن، رات کی تنہائی، اس طرح کی باتوں سے ڈر لگتا تھا، لیکن عامل صاحب کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر حوصلہ تھا۔ وہ عامل صاحب کے ساتھ چلتا ہوا قبرستان میں داخل ہو گیا، کیونکہ جب تک وہ قبرستان میں داخل نہیں ہوئے تھے وہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ کدال جو میں نے اٹھائی ہوئی ہے تو ہم کہاں جا رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ قبرستان میں داخل ہوا تو کدال کا مقصد سمجھ گیا۔ قبرستان میں وہ جیسے ہی داخل ہوئے تو عامل صاحب قبرستان میں اس انداز میں چل رہے تھے جیسے آنکھیں بند کر کے بھی وہ اس قبرستان میں جا سکتے ہیں۔ عامل صاحب نے ایک چھوٹی سی ٹارچ ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود بڑی بڑی جھاڑیاں جو اس بات کا ثبوت تھی کہ کافی عرصے سے یہ قبرستان ویران ہے، یہاں پر لوگ آتے نہیں ہیں، جھاڑیوں کو کوئی کاٹتا بھی نہیں ہے۔ قبریں بالکل بے ترتیب تھیں، کچھ قبریں ایسی ٹوٹی ہوئی تھیں کہ ان میں سوراخ ہو چکے تھے، اور کچھ قبریں ایسی تھیں کہ ان کی اینٹیں اپنی جگہ سے اکھڑ چکی تھیں۔ قبرستان کا اپنا ایک خوف ہوتا ہے جو اس وقت بشیر کے دل میں بھی تھا۔ وہ اپنے آپ کو قبروں سے بچاتا ہوا جا رہا تھا تاکہ اس کا پاؤں قبر پر نہ پڑے، لیکن عامل صاحب اس انداز میں آگے جا رہے تھے جیسے ان کو راستہ رٹا ہوا ہو۔ اس راستے پر وہ پہلی بار نہ آ رہے ہوں بلکہ کئی بار اس راستے سے گزر چکے ہوں۔ اس کو پریشانی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اس کو کئی کانٹے بھی چبھ گئے تھے۔ چلتے چلتے اس رات کی تاریکی میں جہاں پر گھنے درخت اس انداز میں شاخیں پھیلائے کھڑے تھے جیسے بڑی بڑی چڑیلیں وہاں پر کھڑی ہوں، جن ہوں جو بازو کھول کر کھڑے ہوں۔ قبرستان کی اپنی خاموشی تھی اور ان قبروں میں لیٹے ہوئے مردے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کہیں کوئی باہر نکل کر اس کی ٹانگ نہ پکڑ لے۔ اس کی تو خوف سے جان نکلی جا رہی تھی، لیکن پھر ایک سہارا تھا کہ استاد جی تو ساتھ ہیں۔ وہ چلتے چلتے اس قبرستان کے آخری حصے کی طرف پہنچ گئے۔ تو دوستوں، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے چینل اور ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو